بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ رفیق شیخ فریدی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایسی ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو ہستی پیکر وفا ہستی تھی، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب مکانی بھی حاصل تھا اور قرب زبانی بھی حاصل تھا اور قرب وجود نوری بھی جنہیں حاصل تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ سانسوں کی خوشبو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہیں سب سے زیادہ میسر آئیں، وہ ہستی کہ جنہیں حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب حاصل رہا، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے ایسی وفا نبھائی کے رہتی دنیا تک جو بے مثل و بے مثال ہے، ان کے بارے میں اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستی ہیں، یہ جان وفا تھی، یہ کان حیا تھی، یہ بحر سخا تھی، یہ وفا ہی وفا تھی، یہ محسن مصطفیٰ تھی اور یہ حق آشنا تھی، محبوبہ محبوب خدا تھی، یہ غم گسار مصطفیٰ تھی، پیکر ایثار تھی، پیکر عظمت و رفت تھی، جنہیں ملکۃ العرب کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ صادق الیقین ہیں، ملکہ فردوس سے بری ہیں اور مسلمہ اول ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ، نسائے قریش، صدیقہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محسنہ اسلام، ام المومنین، ام سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ خدیجہ بنت خلید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی تمام دولت حضور علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دی اور وفا کی وہ داستان رقم کر دی کہ تاریخ کی کتب میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ آسمان کی آنکھ نے ایسی کوئی خاتون دیکھی، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے جنہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے چن لیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت گفتار دی تھی کہ انہیں وہ شوکت الفاظ دیے تھے کہ فصاحت میں، بلاغت میں، کمالات اور کردار کی پاکیزگی کا مظہر بنایا تھا کہ جہاں تک ہماری فکر رسا نہیں پہنچ سکتی، جن کو اللہ رب العزت کے سلام آئیں، جبریل امین جن کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنہیں جنت میں محل کی نوید آئے، ہم ان کی شان و رفت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بس ان کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یوں تو بے شمار واقعات ہیں، ان کے حیات کے بے شمار پہلو ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ان کو اپنے رب کی ذات پر کیسا کامل یقین تھا، ایک خاتون جو مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، سب سے زیادہ امیر تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تجارت کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے تجارت کے ان کے پاس تھے، وہ ملکۃ العرب تھی۔ لیکن جب شیب ابی طالب میں کی بات آئے گی تو اپنا تمام جاہ و حشم پھول کر حضور علیہ السلام کے ہمراہ کئی دن فاقوں میں گزارے، لیکن کبھی اپنے لبوں پر شکوہ نہیں کیا، بلکہ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ محاصرہ بہت سخت تھا، اگر ہم اسے لاک ڈاؤن کا نام دیں تو بیجا نہیں ہوگا، جس میں سختیاں ہی سختیاں تھیں، اور یہ محاصرہ 3 سال ناظرین کرام جاری رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس عظیم شخصیت کا ایک بہت منفرد واقعہ کہ جس میں ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ بہت آبدیدہ تھیں، اشک بار تھیں، تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے خدیجہ کیا معاملہ ہے، بہت پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے سینے میں جو دودھ ٹھاٹے مار رہا ہے، مجھے یہ افسوس ہے کہ قاسم نے ابھی دودھ بھی پورا سا نہیں پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ اس وقت جنت میں حوروں کی آغوش میں کھیل رہا ہے۔ اب یہاں جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل توجہ ہے، ایک پورا عقیدہ ہے آپ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ مجھے اپنے دیکھنے سے زیادہ آپ کے دیکھنے پر یقین ہے، کیونکہ آپ نے ہی بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، تو ہم نے یقین کر لیا، ہم نے مان لیا کہ خدا ایک ہے، اپنے سے زیادہ میں آپ پر یقین کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے مجھے اس سے تسلی ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کے سامنے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسے انسانوں کی خبر نہ دوں جو نانا اور نانی کی طرف سے سب سے بہتر ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جن کے نانا رسول خدا ہیں اور نانی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ناظرین کرام، بس آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ جو بے مثل و بے مثال ہیں کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے مجھے اس وقت جگہ دی جب لوگ مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر رہے تھے، اور کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے خدیجہ کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 25 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار، اطاعت گزار، وفا شعار بیوی بن کر 25 سال گزارے، اور ہجرت سے 3 برس قبل 64 برس کی عمر میں 10 رمضان مبارک کو مکہ معظمہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس سے کچھ عرصے قبل ہی آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت جنازے کی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ کو لحد میں اتارا، اور وہ سال عام الحزن قرار دیا گیا، یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ اور جب ناظرین کرام یہ ذکر قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا، دعا ہے کہ اللہ اس دن کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس گھر کا، اس در کا ہمیشہ وفادار رکھے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر اپنی خاص رحمتوں، برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آخری شعر کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ رہا اسلام کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، رہا اسلام کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، جہاں بطول پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا، اور چلی ہے نسل خدیجہ بطول کی صورت، وجود مہدی تلک ہے سفر خدیجہ کا۔ اللہ نگہبان۔